آج تھوڑی دیر قبل سینٹ آف پاکستان میں کچھ سیاسی قوتوں نے مل کے پاکستان کی آئینی جمہوری اور سیاسی تاریخ میں ایک ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدالت کی آزادی میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے۔ ابھی جو ترمیم سامنے آئی ہے اور جن تمام سیاسی قوتوں نے اس میں مل کے کردار ادا کیا ہے، وہ ترمیم مختصر الفاظ میں سپریم کورٹ یعنی عدالت کے اندر ایک نئے عدالت کو بنا رہی ہے۔ پہلے سے سپریم کورٹ میں محترم جج صاحبان کے درمیان اختلافات رہے، اب سپریم کورٹ آئندہ کے لیے آپس میں برسر پیکار ہوگی۔ سپریم کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر ایک عدالت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے پیچھے محرک وہی ہے جو ہمیشہ مارشل لا کے گزرنے کے بعد آئینی ترمیم آ جاتی تھی، اور مشرف، ضیاء الحق اور جتنے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں ان کے تمام غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کو پروٹیکشن فراہم کر دیتی تھی۔ آج یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف یہ 2 سالوں میں جو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے پاکستانیوں کے خلاف، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو اصل محرک ہے کہ اس کا آڈٹ نہ ہو پائے۔ آڈٹ جو ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور الیکشن ٹریبیونل پہ اسٹے اور الیکشن کمیشن کے کردار آپ سب کے سامنے ہیں، تو لہٰذا اس آئینی ترمیم کے ذریعے اب یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا آڈٹ کبھی نہ ہو پائے، یا کم از کم اس وقت تک جب تک یہ اسمبلی اپنی میعاد پوری نہ کر لے۔ ایک اور بات پاکستان تحریک انصاف کی حوالے جانب سے میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور بانی چیئرمین اور دیگر قیادت کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، تو لہذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا۔ نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا۔ آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچے میں جا سکتا ہوں۔ ایک ذاتی رائے میری ہے جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ دی کہ پھر آپ کے مطالبہ اور پہ یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا۔ بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو، تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا، اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی۔ ایک اور بات، ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایمینیٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے ارب روپے کی افرز ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا، بنارسی ٹھگ جو ہے وہ
نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں. سینٹ پوری نہیں ہے, قومی اسمبلی پوری نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں. پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے. یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے, لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے. سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے جس میں انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ہمیں انصاف دیا. کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا, سپریم کورٹ نے, تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپل پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں, 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئر پرسن نے یہ کہا تھا. کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع, بے شک آپ کرنے جا رہے تھے, خاموشی سے کر لیتے. اس کا کوئی عقلی, منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں. لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے. کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے. پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. میں خود لاغر ہوں, نکات فیل کر رہا ہوں, بیمار ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو اعمال کبیرہ کی یہ مرتکب ہو رہے ہیں, اس سے جان چھڑانے کا پھر واحد حل یہی ہوگا کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکلے, اس نظام کو ٹکر دے کے اور اس کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب تو یہ نظام اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان جرائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی, اور احتجاج ہی واحد حل ہیں. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے اپنا معافی و ضمیر آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں بحیثیت پی ٹی آئی ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے کی, لیکن جو جے یو آئی کے حوالے سے بات ہی کی یا بلاول صاحب کے حوالے سے یا ایمل ولی خان کے حوالے سے, وہ میری ذاتی آرا ہے. سر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور ایک بڑا ہی کوئی جو ہے سینئر جو آپ کا لیڈر ہے وہ ہیڈ کرے گا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں اتنی صداقت ہے جتنی آپ لوگوں کو فیصل باوڈا بنانے کی, لیڈر بنانے کی پڑی ہے. یہ کیا کردار ہے؟ ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کوئی کسی کی اخلاقیات ہوتی ہیں, کوئی ایتھکس ہوتی ہیں, کوئی ویلیز ہوتی ہیں. ایسے کرداروں کو آپ لوگ میڈیا پہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اس میں کر رہے ہیں. کوئی بتا دینا آپ میں سے میں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس شخص کا پی ٹی آئی کو چلیے سب کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. کس کی بیاف پہ لڑ رہا ہوگا؟ کون سی پارٹی ہے اس کی؟ سر آپ کے جو پارٹی میں سر وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. سر خصوصی کمیٹی بنی, اس میں آپ کی پارٹی شرکت بھی کرتی رہی, لیکن سر آپ لوگوں نے اپنا مسودہ پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کوئی کانسٹیٹیوشن مسودہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں, تو وہ پیش کرنے میں ناکام کیوں رہے پی ٹی آئی سر؟ یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پاک کرنا تھا. تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم تو عدالتوں کی آزادی کی خواب دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بنیادی حقوق, آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی حکمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں. پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے خواب دیکھ رہے ہیں جہاں امن ہو, جہاں بدامنی اور ٹیررزم جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. ملک کے حالات کس جانب گامزن ہیں؟ دہشت گردی نے کے پی کو پارا پارا کر دیا ہے.
اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہیں کہ جی مینڈیٹ کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنے ہیں. یہ جو آج میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے، یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے. 18ویں ترمیم پیپل پارٹی کا کارنامہ تھا، آج اپنے ہی 18ویں ترمیم کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. آج جو 98ویں یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے. اچھا سر یہ بتائیے گا، دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے. گزشتہ 2-3 احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاپ گئے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک دفعہ کوئی 10-15 کوئی 12 ضلع پار کر کے پشاور چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشن جسے آپ پی ٹی آئی کرائسس کہہ رہی ہے، اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھیں، وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے اور اس وقت بھی پارلیمان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی افعال ہوئے ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں. ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ہماری بنیادی ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے آپ مقاصد کے اصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی نا احتجاج کے حوالے سے، ایک بات سب کو میں واضح کر دوں، مجھ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ احتجاج میں آپ نہیں آئے. آئندہ کے لیے بھی یہ چیز میں سیٹ کر دوں، اگر احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپتے ہیں، میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا احتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے، نہ مجھے شامل کیا جاتا ہے، نہ کسی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے، ایسے احتجاجوں میں آنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے تفویض کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی 10-15 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ ہم احتجاج کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے تجویز بھی دی تھی، تو خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں. وہ کس طرح نہیں ملاتا ہوں؟ 9 مئی کے بعد تو کوئی تھا نہیں جو میرے ساتھ شامل ہو جاتا. سر پٹم نے گھوڑا اکیلے ہی دوڑایا اور کریڈٹ سب کے لیے حاضر ہے نا. آئے سب مار کھائیں مل کے، تو جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا. سر عمران خان کی رہائی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو اس ترامیم کے بعد؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام مسائل کو اکٹھے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان ناؤ. پہلے خان کی رہائی ہو، اس کے بعد خان جب باہر آ جائیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس اور عدلیہ تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی. خان کی رہائی کی توقع تو ہماری عدلیہ سے ہے نا آئینی طور پہ، تو لہٰذا اور خان تبھی رہا ہوگا جب کم از کم 2 لاکھ پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے. اور یہ اس کو بڑبولے کی بات نہ سمجھے. 9 مئی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے کوئی لہرا سکتا ہے. لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی، صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. 6 ماہ شاید ہم نے ضائع کر دی ہے. احتجاج حل ہے اور احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے. یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی، انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے، لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھے، تو اس وجہ سے جو ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. سر جیسے علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک سے چلے گئے تھے کارکنان کو چھوڑ کے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ لوگ نکلیں گے آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی میں، کروڑوں لوگ ہیں. اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا، اس پہ چاپا لگ گیا تھا، تو ہزاروں لیڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، مرکزی کا تنظیم ہے، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جاتے اور اس کو ٹیک اوور کرتے. ایک علی امین پہ کیا الزام دھر رہے ہیں؟ اور لوگ جو ہیں مر تو نہیں گئے تھے، ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے. اگر یہ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی، 70,000 لوگ آئے تھے ڈی چوک پہ، بہت گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی اور ان بیچاروں نے مار کھائی. اور جہاں تک بات ہے، بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، اور اس اعتماد کے فقدان کو
रिमूव करने के लिए ज़रूरी हैं कि जब आइंदा एजिटेशन या एहतजाज की कॉल हो तो कुछ इस अंदाज में हो कि वर्कर ये यकीन रखे कि अगर हम मार खाएंगे तो लीडर भी साथ में खाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर आइंदा एहतजाज होता है और मुझे इसमें जिम्मेदारी दी जाती है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं वर्कर को अकेला छोड़ूं। जब तक होंगे साथ में होंगे और इकट्ठे होंगे। सर आपके बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे भी हैं जो 15-20 कारकुनान को इकट्ठे करके वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन कौम आपको देखना चाह रही है, आप कब नहीं कर रहे हैं मोबाइल? मैं ये कह रहा हूँ ना, चाहिए मौज़े हो गए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे जिम्मेदारी दे, लेकिन मुझे नहीं दी जा रही है, मुझे तो साइड लाइन किया गया है। ये जो इतने एहतजाज हुए सिवाय इस्लामाबाद के जलसे के, किसी एहतजाज में न मुझे किसी ने दावत दी, न किसी कमेटी में डाला, न किसी ने बुलाया, न किसी ने कहा। एक माँ बीमार रहा, किसी ने बीमार पुरसी तक नहीं की। तो लिहाजा मैं अब अपने तय खुद ही लीडर बन के कहूँ कि नहीं पीटीआई पे मैं अब एक लीडर आ गया और मैं खुद एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ, ये खान का फैसला होना चाहिए और खान को ये फैसला करना चाहिए और अली अमीन खान को इस एहतजाज से अलग किया जाना चाहिए। अली अमीन खान वजीर आला हैं, नून वाले जो हैं गर्दान करते रहते हैं, सुबह जो है मरकज पे चढ़ दौड़ा, इल्जाम तराशी अली अमीन खान पे होती हैं। और ये इस हद तक बात दुरुस्त है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मनसब पे फाइज हैं, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है। आप क्यों ये जवाब नून को फराहम कर रहे हैं? हम लोग हैं ना इस एहतजाज को करने के लिए। और अली अमीन खान ये 4 एहतजाज या 5 एहतजाज उन्होंने किए, और अगर वो ना होता तो शायद मुझे तो नजर आ रहा था कि ये एहतजाज भी ना हो पाते। तो लिहाजा अली अमीन खान मैं ये समझता हूँ कि उसको सुबह संभालने दिया जाए। ये एहतजाज का काम उनको तफवीज़ होना चाहिए जिनका काम है।